اطہر صاحب، یہ دفتر خارجہ کہتا ہے کہ یہ پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی تھی جس میں جسٹس عیسیٰ سوار تھے. اس کے پیچھے ہم سب نے ویڈیوز میں بھی دیکھا کہ کس طرح بھاگے، گالیاں دی گئیں، جو الفاظ استعمال کیے گئے. قانونی کارروائی دفتر خارجہ کہتا ہے کہ اب کی جائے گی. اس کا کوئی قانونی جواز بنتا ہے؟ آپ لنڈن سے رپورٹنگ بھی کر چکے ہیں، اس طرح کے بہت سے واقعات آپ نے کور کیے ہوں گے. جو واقعات پیش آئے یہ قانونی گرفت میں آ سکتے ہیں کیونکہ گاڑی بتایا جا رہا ہے ہماری ہائی کمیشن کی تھی. دیکھیں، اگر منل ڈیمیج ہوا ہے، اس گاڑی کے اوپر کوئی ایسا چوٹ لگی ہے یا گاڑی کے اوپر کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ تو کرمنل ڈیمیج کے اوپر تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں، آپ جب حقیقی جمہوری معاشروں میں رہتے ہیں، یہ ایک نارمل چیز ہے. اسی اکتوبر کے مہینے میں کیئر سٹارمر صاحب کے ساتھ ایڈنبرا میں کیا ہوا ہے؟ وہ ایڈنبرا گئے، ان کی گاڑی کو چیز کیا وہاں پہ پروٹیسٹرز نے، اور وہ خاتون جو ہے فلسطین کا جھنڈا لے کے ان کے پیچھے بھاگتی رہی ہے اور اس ہال کے باہر کھڑے ہو کے مسلسل نعرے لگاتی رہی ہے. پولیس نے اس کو گرفتار نہیں کیا. ہمارے لوگوں کے لیے یہ بڑی اچھمبے والی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں جناب کہ یہ ہو کیسے گیا کہ جناب طاقتور کے آگے لوگوں نے کوئی مظاہرہ کر دیا. یہاں پہ احسن اقبال صاحب کے خلاف نعرے لگائے تھے کچھ لوگوں نے میکڈونلڈز میں، اور پھر ان کے گھر پہ جا کے معافی مانگی تھی. اسی قسم کے نعرے کچھ نون لیگ کے لیڈران کے خلاف لندن میں بھی لگے تھے. کیا کسی نے کوئی معافی مانگی؟ کوئی قانونی کارروائی ہوئی؟ دیکھیں، نامناسب رویہ ہے. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک فری جمہوری معاشرے میں رہنے کی پرائس ہے. لیکن اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا؟ ان کے موقف کو جو تقاریر کی گئی، زلفی بخاری نے کی، ملکہ بخاری نے وہاں پہ بات کی، قراردادیں پیش کروانا، خطوط لکھوانا، تقاریر کرنا ایک چیز ہوتی ہے. یہ امبیرسنگ نہیں تھا جس انداز میں وہ آپ نے کیسے اس کو پایا؟ جیسا میں نے آپ کو پہلے اس میں آپ کو امیچورٹی نظر آئی. وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ایک چند 7-8 لوگ تھے میرے خیال میں جو وہاں پہ تھے. باقی جو مظاہرہ ہوا وہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو رجسٹرڈ کروائیں، وہاں پہ اپنی بات کریں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو یہاں پہ دیکھیں نا، عشائیہ بھی نہیں لیا تھا حکومتی خرچے سے، تو وہ پاکستانی سفارت خانے کی گاڑی میں ادھر کس طرح پہ عامر صاحب، ہاں، کیا یہ مطلب کہ وہ تضاد ہے یہاں پہ؟ وہ کس حیثیت میں ان کو پروٹوکول دیا؟ اچھا، یہ اخلاقی کہتا ہے اخلاقی اعتبار سے ہم نے جو ہے یہ ان کے لیے گاڑی پرووائڈ کی گئی تھی. یہ اس ویسے ہے تضاد نہیں ہے؟ یہ ہمارے جتنے بھی ججز وغیرہ جاتے ہیں ان سب کے ساتھ ہوتا ہے. ان کو سیکیورٹی کی بھی ہمارے ہائی کمیشن نے آفر کی تھی. ان کا مجھے سیکیورٹی نہیں چاہیے. گاڑی لی اور صرف اپنی رہائش سے اس جگہ جانے کی اور واپسی کے لیے، اور ڈرائیور تھا، کوئی اور نہیں تھا. یہ بات اب اوپن ہو چکی ہے کہ جو S&R PML UK کے صدر ہیں، انہوں نے اپنی سیکیورٹی کمپنیاں جو نواز شریف کو بھی دیتی ہے وہ بھی آفر کی تھی کہ ہم آپ کو پرائیویٹ گارڈز دیتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ کو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جب جنرل فیض کا طوطی بولتا تھا اور ان کے خلاف سیاسی پارٹی کے طور پہ وہ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو کچھ اور بتا رہا ہوں. جب طوطی بولتا تھا اپنے جج کی گھر رہائش گاہ سے سپریم کورٹ آتے تھے، جب ان پہ حملوں کے خطرے تھے وہ تب نہیں گھبرائے. تو اس جیسے شخص کے لیے یہ سوچنا کہ وہ کسی کی سیکیورٹی لے گا، آفر کرنا کسی کا بھی کام ہے. اس نے وہاں پہ لی، گاڑی لی، اس سے وہ گئے اور واپس آئے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں. اگر FIR ہوگی تو وہ پاکستان ہائی کمیشن کا ڈرائیور اگر کرائے گا. مجھے ایک بتائیں، جو معاشرہ جہاں سے آئے ہیں اطہر کاظمی صاحب، ہم سارے جاتے بھی ہیں، ملتے بھی ہیں، ان کے لوگ احتجاج کرتے ہیں، وہ عدم برداشت، توہین، جو جس قسم کی ذلالت کا مظاہرہ ہمارے وہ برٹش پاکستانی کر رہے ہیں، وہاں پہ ہیٹ سپیچ کو فروغ دیا جا رہا ہے. یہاں سے وہاں PTI کی مین لیڈرشپ موجود تھی. وہ چیکو صاحب تھے، زلفی بخاری تھے، اور بخاری جو MNA رہی ہیں، یہ لوگ ان کو لیڈ کر رہے تھے. چیکو کی گفتگو آئی ہے کہ تم نے اندر جا کے یہ کام کرنا ہے. اچھا، جب یہ ساری چیزیں آپ اس جیسے معاشرے میں جہاں پہ فری سپیچ ہے، لیکن وہاں ایک ٹویٹ پہ 10 سال سزائیں بھی ہوئی ہیں. اس فری سپیچ کے ابھی لیٹسٹ برطانیہ میں، یہاں USA چلے جائیں، وہاں پہ بھی انہوں نے لوگوں کو سزائیں دی ہیں. یہاں تو عدالتیں مذاق اڑاتی ہیں. اچھا یار، آپ کا ٹویٹ پہ کچھ ہو گیا ہے، یعنی ہماری عدالتیں وہ ہیں. دوسری طرف جس معاشرے کی مثالیں اطہر کاظمی صاحب دے رہے ہیں کہ جی وہ تو گاڑی کو تھمپنگ بھی کرتے ہیں، وہاں جب اسٹیٹ فیصلہ کرتی ہے نا کہ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ ایک ٹویٹ پہ 10 سال سزا دیتے ہیں. یہ بھی وہیں ہوا ہے. اس کا جواب دیں کہ ہم اپنے برٹش پاکستانیوں کو کیا سکھا رہے ہیں. ہماری لیڈرشپ جو ڈوئل نیشنل ہے وہ کیا کر رہی ہے. کیا صرف پاکستان کا امیج دنیا میں یہی دکھانا ہے؟ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ آگے چل کے وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. ایک طرف ہم انڈین کی مثال دیتے ہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ویزے بھی UAE میں بیٹھ کے، جہاں سے چاہے کینیڈا کا ہے چاہے وہ UK کا ہے، اس کو بھی زیرو کر رہے ہیں کہ وہ ان کی ڈوئل نیشنل وہاں کے بیٹھے ہیں. ایک طرف وہ اپنے ملکوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہم وہاں موجود لوگوں کو کس طرح سدھائے ہوئے، میں جانور کا نام نہیں لیتا، اس طرح بھگا رہے ہیں پیچھے، وہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کوئی طریقہ ہے؟ اچھا، میں ایک چھوٹا سا جملہ ایڈ کروں گا. دیکھیں، بالکل انہوں نے درست کہا. وہاں پہ آپ ہیٹ سپیچ کریں، کوئی ایسی بات کریں، آپ کو سزائیں ملتی ہیں. سوشل میڈیا پہ نامناسب بات کریں، اس کے اوپر بھی آپ کی پکڑ ہوتی ہے، ریاست پکڑتی ہے. لیکن یہاں پہ جو انہوں نے عدالتوں کا ذکر کیا، کیا وہاں پہ یہ
یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ سڑک پہ کھڑا ہو اور اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ کر دیا جائے, علیمہ خان کو پوری قوم کے سامنے پکڑا جائے اور بعد میں کہا جائے کہ اس کے پاس بارودی مواد ہے, جو سرکار میں مداخلت کا جس پہ مقدمہ بنتا ہو اس کو دہشت گردی کا کرتے. تو دیکھیں جب آپ نے پورا نظام جھوٹ پہ, اس کو فائدہ ایمان مزاری کو ہوا, تو وہی سرکار میں مداخلت پہ بندر وہی عرض کروں نا کہ یہاں پہ آپ نے دہشت گردی ڈالی, آپ نے اگر ان کو مل گئی, تو یہ ہماری فیصلہ سازی اور عدلی معیار کی بات ہے نا سر, یا میں وکیل ہوں, میرا یہ رائٹ نہیں ہے کہ جب لوگوں کو روکا جا رہا ہے اور ہم یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں, بالکل میں صرف اتنا عرض کروں کہ ہمارے سارے مہذب لوگ اس کے حق میں کھڑے ہو, جب کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ حکومت جھوٹ کے اوپر کھڑی ہو, سیکیورٹی کے نام حکومت جا کے آپ اپنی بدماشی نہیں کر سکتے, وہاں پہ میں وکیل ہوں اور میں نے نکلنا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. وہ تو ٹھیک ہے نا, وہ تو درست ہے, پر میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب جو ان کے مقدمے کیے جا رہے ہیں جس کے دہشت گردی کا ریلیف دے رہی ہے, مسئلہ یہ ہے نا, پھر آپ مقابلہ نہ کریں نا انگلینڈ کے ساتھ. انگلینڈ میں حکومت اس طرح جھوٹ پہ نہیں کھڑی ہوتی, حکومت میں اس طرح نہیں, برطانیہ کی بات نہیں, پر آپ کہہ رہے ہیں کہ پر آپ بتائیں نا کہ میں نے پاکستان میں نہیں کیا, میں نے تب کیا کہ یہاں سوشل میڈیا پہ ہمارے جج مذاق بناتے ہیں. 60 اور 70 کی دہائی میں بھی بکری چوری کے مقدمے ہو جاتے تھے, تو جھوٹ پہ آپ نے پورا نظام کھڑا کیا ہوا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ انصاف ہمیں وہ چاہیے جو میں شہزاد صاحب کی طرف جاتی ہوں. سر میں شہزاد صاحب کی طرف جاتی ہوں. شہزاد اقبال صاحب, ایک جو پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جاتا ہے, ہم سوشل میڈیا کی حد تک کہہ رہے ہیں, آفیشلی اس طرح کے بیان نہیں ہے, لیکن جس قسم کے فیصلے دیے جائیں گے پھر ایسے ہی نتائج بھگتنا پڑیں گے. یا تو ہمارا کوئی سپورٹر, آپ کوئی بھی اہم شخصیت ہو, جب وہ یہاں سے ریٹائر ہو کے جائیں گے تو ان کو کہیں نہ کہیں پکڑ لے گا اور اس طرح کا رویہ اپنائے گا ان کے ساتھ. تو دوسری طرف یہ موقف ہے کہ یہ ایک عدلیہ پہ دباؤ کے لیے ایک حربہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس رویے کے اوپر عدلیہ سے بھی کوئی رد عمل آ سکتا ہے کہ فیصلے اگر ہمارے مخالف ہوں گے تو دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ کو گزارا ہم کرنے نہیں دیں گے. آپ کیسے ان واقعات کو دیکھتے ہیں جو لندن میں پیش آئے؟ اب سر دیکھیں, ایک تو احتجاج اور ہراسمنٹ میں نا ایک فرق ہونا چاہیے. آپ خاص طور پہ برطانیہ جیسے ملک میں آپ ایک جگہ کا تعین کر کے ٹائم بتا کے آپ وہاں پہ احتجاج کر سکتے ہیں, جس قسم کی نعرے بازی کریں آپ کو کوئی نہیں روکے گا, کوئی آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. لیکن میرے خیال سے کئی ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں, اور جی پرسوں جو واقعہ ہوا اس میں بھی جو گاڑی کو ہمپنگ کرنا میرے خیال سے غیر ضروری ہے, نامناسب تھا, بدتمیزی ہے, بدتہذیبی ہے. اس کو آپ احتجاج کے زمرے میں نہ لے کر آئیں. آپ کو ان کے فیصلوں کے خلاف, ان کے اوپر آپ سمجھتے ہیں وہ باعث ہیں, آپ اپنی بات کریں, تمیز سے کریں, آپ کو کوئی نہیں روکے گا. تو اس کی تو اجازت ہونی چاہیے. لیکن اب تحریک انصاف میں کچھ لوگ یہ جو کرتے ہیں نا, صرف سائبر بولنگ نہیں, جو احتجاج کی آڑ میں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, تو وہ تو ایک ان کا طریقہ ہے انٹیمیڈیشن کا, کہ دوسرے کو اتنا بیک فٹ پہ لے کے جاؤ, اتنا دباؤ کہ وہ سامنے اٹھ ہی نہ سکے, اور اس کی مثال دوسرے بھی لیں اور ہم سے خوف کھائیں. یہ تاثر جاتا ہے, کیونکہ وہ بار بار یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے احتجاج کریں, اگر وہ احتجاج کے دائرے میں ہوگا سب اپریشیٹ کریں گے, اپنی آواز اٹھائیں, کوئی اس میں منع نہیں ہے. ہراسمنٹ کے طور پہ نہ کریں, جیسے مریم صاحبہ کے ساتھ ہوا, یا احسن اقبال کی ابھی جو مثال دی, بعد میں خود جا کے معافی مانگی, وہ یہ ہراسمنٹ ہے, یہ ہراس نہ کریں. اس کے وکٹم آپ بھی بن سکتے ہیں, کل میں بھی بن سکتا ہوں, کوئی بھی بن سکتا ہے. اس کو ہمیں ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ججز کے فیصلوں کے خلاف, مریم نواز صاحبہ نے جو جلسہ کیا تھا اس میں 2 سٹنگ ججز کی انہوں نے تصویریں لگائی تھی اور ان کے خلاف بات کی تھی. اب ان کے خلاف ہو سکتا ہے مریم صاحبہ کا مقدمہ ان ججز کے خلاف بالکل درست ہو, لیکن سیاسی جلسے میں ان کی تصاویر لگا کے ان پہ بات کی گئی تھی. تو اگر آپ ریٹائرڈ جج کے فیصلوں کے حوالے سے مطمئن نہیں, اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, تو اس پہ کیوں قدغن ہونی چاہیے؟ اس پہ بھی بالکل ہونی چاہیے. ہمارے یہاں تو سیاسی جلسوں میں اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا اس طرح کال آؤٹ کیا گیا ہو, لیکن وہ بھی پھر اسی لیے تھا نا, شاید اس وقت بھی ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ مریم نواز صاحبہ اسی لیے کر رہی ہے تاکہ پوری جوڈیشری کو ایک پیغام چلا جائے کہ اب ہم بولیں گے, کھل کر بولیں گے, اور آپ کو پیچھے دھکیلیں گے تاکہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ ہمارے سیاست میں ایک نیا کلچر ہی ہے. ماضی میں شاید دبے الفاظوں میں ہوتا تھا, اب سوشل میڈیا اور جو آزادی اس کی وجہ سے زیادہ کھل کر ہوتا ہے. تو اس پر تو سیاستدان ایک نئی مثال قائم کر چکے ہیں. اطہر, ویسے یہ اس پہ مزید ایڈ آن کرتا ہے جو رویہ شہزاد نے بتایا کہ ہمیں کم و بیش مختلف سیاسی جماعتوں کے ایسے ہی رویے نظر آئے, بالخصوص نون لیگ اور پی ٹی آئی کو اگر ہم موازنہ کریں, کئی دفعہ سکے کے 2 رخ ہی نظر آتی ہیں دونوں پارٹیز. لیکن یہ جو گنڈا پور صاحب جس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں شرافت سے انصاف نہیں ملے گا. جی, شرافت سے وہ کہتے ہیں انصاف نہیں ملتا. گنڈا پور صاحب کہتے ہیں گھر والوں کو کہہ کر نکلیں کہ گھر نہ آئے تو جنازہ پڑھ لینا. اب نوجوان جس پارٹی کا دعویٰ ہو کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں بڑی تعداد میں, گنڈا پور صاحب کا اپنا ٹریک ریکارڈ یہ ہو کہ وہ اسلام آباد آئیں اور یہاں سے واپس
نمودار ہو 12 ضلع 12 ضلع پھر کے میں، جائیں اور ضلع پھر کے جائیں، اور یہ ایک عام تاثر ہو کہ ان کو خان صاحب نے سودے پہ بٹھایا اس لیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت میں کردار ادا کر سکتے ہیں. ان کا دوسروں کے بچوں کو ایسی باتیں بتانا، یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک پارٹی کے لیے کوئی فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ دیکھیں اعزاز نے بات کی نا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. احتجاج ہر کسی کا رائٹ ہے، آپ احتجاج کریں تہذیب کے دائرے میں رہ کے، اور آپ دوسروں کو ہراس نہ کریں، تنگ نہ کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ملک کے موجودہ حالات ہیں اس کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، جس وقت اس ملک کے اندر ضمانت کے بعد دوبارہ گرفتاری، اس ملک کی تقریباً تمام ہائی کورٹس کے معزز جج صاحبان نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں ضمانت دیں گے، فرق نہیں پڑے گا، پریس کانفرنس کر لو. آن ریکارڈ یہ سارے بیانات ہیں، یہ میڈیا نے رپورٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس ماحول کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سب سے بڑی عدالت ہے اس میں بیٹھ کے کہیں انسانی حقوق کے حوالے سے کہ if you cannot stand the heat then you should not be in the kitchen. مطلب ایشو ہے نا. دیکھیں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ کس تناظر میں ہم اس وقت کوئی نارمل حالات میں ہیں یا نارمل سوسائٹی کی طرح ہم آپریٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ جس ملک میں آدھی پارلیمنٹ انڈر گراؤنڈ ہو، آپ کے پروگراموں میں نہیں آئے گی، میرے پروگراموں میں لوگ نہیں آئیں گے، کہیں ہم چھپے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی اٹھا لے گا، زبردستی ووٹ ڈلوا دے گا. تو دیکھیں نا آپ پھر آپ اس کے اوپر باقی وہ باتیں تو ہم بہت ساری کر سکتے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو گراؤنڈ کے اوپر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی آپ کو لینا پڑے گا تھوڑا سا کنسیڈریشن میں جب ہم بات کرتے ہیں موجودہ حالات کے اوپر. باقی جو آپ نے بات کی کہ قاضی صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کا رویہ یا نون لیگ کا رویہ، اپوزیشن میں تو چلیں ہم کہہ دیں ابھی جو موجودہ حکومت ہے، پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں، 12 جولائی والا فیصلہ آیا مخصوص نشستوں والا، انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی کہ آئین ہار گیا، بیگمات جیت گئیں، امی کا کرش. یہ لینگویج کوئی زیب دیتی ہے؟ یہ حکمران ہیں، یہ ججوں کی بیگمات کو ٹارگٹ کر رہی ہیں اور خود خاتون ہیں. تو دیکھیں ان حالات میں اس وقت ہمارا ملک آپریٹ کر رہا ہے، بہت ساری چیزیں. جب جج صاحبان ویسے خود بھی ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر رہے ہو، اپنے اختلافی نوٹس میں کہہ رہے ہو کہ آپ